ناظرین، گزشتہ بیان میں آپ نے سنا تھا کہ کس طرح امام حسین کے پورے گھر والے لٹ گئے، سب کوئی شہید ہو گئے، پورے اہل بیت میدان کربلا میں شہید ہو گئے۔ آخرکار امام حسین بچے تھے، تنہا اکیلا، ان کا بھی باری آتی ہے اور اس کے بعد امام حسین بھی میدان جنگ میں آتے ہیں اور خطبہ فرماتے ہیں، آخری تقریر فرماتے ہیں تاکہ یزیدی لشکروں کو سمجھا دیں، اس کے بعد پھر جنگ کریں۔ آپ اس طرح فرماتے ہیں کہ اے قوم، خدا سے ڈرو جو سب کا مالک ہے، جان دینا جان لینا سب اس کی قدرت میں ہے، اس کے اختیار میں ہے۔ اگر تم خداوند تعالیٰ پر یقین رکھتے ہو تو میرے جد امجد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہو تو ڈرو کہ قیامت کے دن میزان عدل قائم ہوگی، اعمال کا حساب کیا جائے گا، تو تم کیا جواب دو گے؟ میرے والدین محترم کو تم کیا جواب دو گے؟ جو اپنی آل کے بے گناہ خونوں کا مطالبہ کریں گے تو تم کیا جواب دو گے؟ جو میرے نانا ہیں سب کی شفاعت یعنی گناہ گاروں کی شفاعت کریں گے، بخشش کا ذریعہ بنیں گے، اور تمام مسلمان جن کی شفاعت کے امیدوار ہیں، تو تم میرے ان نانا کو کیا جواب دو گے؟ میرے اہل و عیال کو تم شہید کر دیے، میرے 70 سے زیادہ لوگوں کو شہید کر چکے ہو، اور اب تم میرے قتل کا ارادہ رکھتے ہو۔ خبردار ہو جاؤ، دنیا کی عیش کے لیے اس طرح کی کام، اس طرح کی حرکت نہ کرو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تم سلطنت لینا چاہتے ہو تو تم سلطنت پر قابض رہو، تم سلطنت لے لو، لیکن تم مجھے آخری بار ایک موقع دو کہ میں عرب چھوڑ کر دنیا کے کسی حصہ میں چلا جاؤں۔ اگر یہ کچھ منظور نہ ہو اور اپنی حرکات سے باز نہ آؤ تم، تو ہم اللہ کے حکم اور اس کی مرضی پر صابر و شاکر ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ پر شکر کریں گے اور صبر سے کام لیں گے اور اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں گے، لیکن تم یزیدی سے میں بیعت نہیں کروں گا۔ اس کے بعد ابن سعد نے کہا کہ اپنا تقریر مختصر کیجئے، کم کیجئے، اور جلدی سے یزید پر بیعت ہوئیے یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائیے۔ جب امام حسین نے دیکھا کہ یزیدی لشکر یہ سننے والے نہیں ہیں اور جنگ کے ارادے سے ٹلنے والے نہیں ہیں، جنگ پر آمادہ ہے، جنگ کریں گے ہی، تو امام حسین نے کچھ کلمات پڑھے، کچھ دعا پڑھے، جس کا میں ترجمہ آپ کو بتاتا ہوں اور آپ سنیں۔ اس کے بعد امام حسین میدان جنگ میں لڑنا شروع کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ میں اس علی کا فرزند ہوں جو بہترین بنو ہاشم سے تھے، نسبی فخر کے وقت یہ بات میرے لیے کافی باعث ہے افتخار ہے، اور میرے نانا رسول خدا تھے جو ساری خلق سے افضل ہیں۔ اس طرح کی اور باتیں کہیں۔ اس کے بعد امام حسین اس کے فوج سے لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس کے بعد یزیدی لشکر جو ہے ایک ایک کر کے آتے گئے اور امام حسین سے لڑنے لگے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جیسے ہی ایک آتا اسے مار گرا دیتا۔ اس طرح کے آتے جاتے اور امام حسین مارتے جاتے، تو ادھر سے یزیدی لشکر کا جو کمانڈر تھا ابن سعد تھا، وہ یہ کہتا تھا کہ کب تک امام حسین لڑتے رہیں گے، ان کے پیچھے تو کوئی ہے ہی نہیں، پورا گھر تو ان کا قتل ہو گیا، شہید ہو گیا، یہ اکیلا کب تک لڑیں گے؟ کیونکہ ان کو پیاس کی شدت بھی ستا رہی ہے اور بھوکے پیاسے بھی ہیں، تو یہ کب تک لڑیں گے؟ کبھی نہ کبھی ہمارا ایک فوج جائے گا جو ایسا سپاہی ہوگا جو ان کو شہید کر دے گا۔ اس طرح کی ان لوگ باتیں کر رہے تھے اور امام حسین تنے تنہا اکیلے لڑ رہے تھے، اور اس طرح لڑ رہے تھے کہ سب پر بھاری پڑ رہے تھے۔ آگے سنیے کیا ہوتا ہے۔ واقعہ بہت لمبی ہے ناظرین، میں شارٹ کر کے آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ ویڈیو لمبی نہ ہو۔ جب دیکھا کہ یزیدیوں نے کہ امام حسین اکیلے سب کو مولی گاجر کی طرح کاٹتے جا رہے ہیں، جو بھی جا رہا سب کو قتل کرتے جا رہے ہیں، تو لوگ ہیبت زدہ ہو گیا اور پریشان ہو گیا۔ پریشانی کے باعث یہ سوچنے لگا کہ اب کیا کرا جائے، تو ان لوگوں نے ایک ترکیب سجھائی۔ اس سے پہلے امام حسین کو جب پیاس کی شدت بہت ستائی، یعنی پیاس حد سے زیادہ لگنے لگی، تو آپ نے اس کے لشکروں کو، فوجوں کو چیرتا ہوا مارتا ہوا آپ نہر فرات کے قریب چلے گئے۔ نہر فرات کے کنارے پہنچ گئے تو شمر جو فوج کا کمانڈر تھا، جو بہت بڑا سپاہی تھا، اس نے چلایا، کہا کہ حسین کو پانی پینے نہ دیا جائے، ورنہ یہ ہمارا ایک ایک آدمی کو نہ چھوڑے گا، سب کو مار ڈالے گا۔ آپ نے پانی کا چلو اٹھایا ہی تھا کہ حسین بن نمیر نے دندان مبارک پر تیر مارا، دہنے یعنی دانت سے آپ کے خون کا فوارہ چھوٹا اور پانی کا چلو خون کے چلو میں تبدیل ہو گیا۔ آپ نے اس کو آسمان کی طرف اچھال دیا، اور یہ حوصلہ اہل رضا کو تو بھی دیکھ لے کہ اے بے نیاز خون وفا تو بھی دیکھ لے۔ ابن سعد اور اس کے مشیر بہت گھبرائے اور کوفیوں کی عزت خاک میں مل گئی۔ یعنی امام حسین جب پانی پینے کے لیے گئے، جیسے ہی چلو بھر پانی ہاتھ میں اٹھایا تھا کہ یزیدی لشکر نے تیر چلا دیا منہ میں اور دانت میں جا کے لگا اور خون بہنے لگا، اور وہ خون پانی میں جا کے مل گیا چلو میں۔ تو امام حسین نے اس خون کو آسمان کی طرف اچھال دیا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور کہا کہ اے بے نیاز دیکھ لے تو میری خون کا وفا۔
جب یزید لشکر نے دیکھا کہ ہم لوگ ان سے جیت نہیں پائیں گے تو ان لوگ طرح طرح کی تجویزیں کرنے لگا، طرح طرح کی میٹنگیں کرنے لگا اور سوچنے لگا کہ کوئی ترکیب ایسی ہم لوگ کو سوچنی ہوگی جس سے انہیں مار سکیں، تو یہ ایسے ہیں کہ سب کو اکیلے ہی مار ڈالیں گے۔ اس کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ کہا کہ ان پر چاروں طرف سے تیر کی بارش کی جائے، چنانچہ ہر طرف سے تیر برسنے لگے، گھوڑا زخموں سے چور چور ہو گیا، جسم جو اتنے نازنی تھے، جو جسم اتنے مطلب خوبصورت تھے، اس جسموں کو تیروں سے چھلی کر دیا اور امام حسین کو تیر کی بارشوں میں نہلا دیا، خون کر دیا، یہاں تک کہ تیر کھانے کے بعد گھوڑے کو تیر کھانے کی سکت نہ باقی رہی۔ امام ایک مقام پر کھڑے ہو جاتے، یعنی گھوڑا پریشان ہو گیا، گھوڑا گر پڑا اتنا تیر کھانے کے بعد۔ اس کے بعد ہر طرف سے تیر آ رہے ہیں، نورانی جسم لہو لہان ہو رہا ہے۔ ایک تیر آپ کی پیشانی اقدس پر لگا اور پیشانی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بوسہ گاہ تھی، یعنی آپ کی پیشانی میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بوسہ لیتے تھے۔ ایک اور تیر گردن میں پیوست ہو گیا، ابھی آپ اسے نکال ہی رہے تھے کہ زرعہ بن شریک نے تلوار کے کئی وار کیے اور سنان نے نیزہ مارا، جس سے جسم نڈھال ہو گیا اور آپ زمین پر تشریف لے آئے، جس میں جو اتنے نازنین پر 33 زخم نیزے کے اور 24 تلواروں کے اور تیروں کا تو کوئی گنتی نہیں تھا، اس طرح کے زخم لے کر اٹھا نہیں جاتا۔ اس کے بعد سنان بن انس نخفی نے خلی بن یزید کو حکم دیا کہ سر کاٹ لے، وہ آگے بڑھا مگر ہمت نہ ہوئی۔ سنان نے کہا تیرا ہاتھ کیوں کانپ رہا ہے، تیرا ہاتھ کیوں گھبرا رہا ہے اور تو اس طرح کام کیوں نہیں کر رہا ہے؟ اور خلی بن یزید پھر گھوڑے سے اترا اور امام حسین کا سر اقدس جسم سے جدا کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ محرم کی 10ویں تاریخ تھی، 41 ہجری مطابق 10 اکتوبر 680 عیسوی بروز جمعہ، 54 سال یعنی 5 ماہ اور 5 دن کی عمر میں آپ نے رفیق اعلیٰ کی طرف سفر فرمایا، انہیں جنت آپ چلے گئے۔ اس کے بعد ظالموں کوفیوں نے اسی پر اتکاف نہیں کیا، اسی پر بس نہیں کیا، بلکہ خیموں میں گھس گئے، سامان لوٹ لیا اور آگ لگا دی، لاشوں پر گھوڑے دوڑا کر وحشت و بربریت کا پورا ثبوت دیا۔ اس طرح 2 محرم کو اترنے والا قافلہ اپنے میزان بانوں کے ہاتھوں کا بالکل اجڑ چکا تھا، یعنی پورا قافلہ برباد و تباہ ہو گیا تھا۔ امام حسین کی شہادت کے فوراً بعد آسمان کے کناروں سے سرخ غبارہ اٹھا اور دیکھتے ہی دیکھتے تمام دنیا اندھیرا ہو گیا اور اس قدر اندھیرا چھا گیا کہ پاس کھڑے ہوئے آدمی کی صورت تک نظر نہ آتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ اندھیرا جب دور ہو گیا اور آسمان سے خون ٹپکنے لگا، یہاں تک کہ جس چیز کو دیکھتے تھے اس میں خون ہی خون نظر آتا تھا، جس پتھر کو اٹھایا جاتا اس کے نیچے تازہ خون موجود ہوتا۔ تھوڑی دیر بعد غائبانہ آوازیں آنا شروع ہوئی اور یہ آوازیں جنات کی تھی اور یہ آواز جنات لگا رہے تھے۔ ناظرین، آپ نے سنا کہ کس طرح امام حسین کو شہید کیا، یعنی جن کا نانا اپنے نواسے کو کندھوں پر ٹہلاتے تھے، گھماتے تھے، ان نواسا کو جنت کا جو سردار تھے ان کو شہید کر دیا، یعنی پورے اہل بیت کو برباد کر دیا۔ ناظرین، یہ دل دہلا دینے واقعہ ہے، آپ نے سنا کیسا ہے؟ اس طرح کی دنیا میں کوئی ایسا واقعات نہ ہوں گے نہ کبھی ہوا ہے جو امتحان امام حسین نے دیے ہیں۔ ہم لوگوں کو چاہیے کہ امام حسین کے نام پر صحیح کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور امام حسین کے نام پر اچھا کام کریں، برے کام نہ کریں، تعزیہ داری نہ کریں اور محرم میں غلط رسوم کو نہ کریں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو واقعہ سمجھ میں آ گیا ہوگا اور آپ نے غور سے سنے ہوں گے انشاءاللہ۔ اب اس کے بعد آگے بتائیں گے کہ اس سر کاٹنے کے بعد، سر کو لے جانے کے بعد کس طرح کوفیوں نے جشن منایا اور کس طرح سے بیوہار کیا، کس طرح امام حسین کی جو بہنیں تھیں، بیویاں، ان لوگوں کے ساتھ کیا کیا حرکتیں کیا، کتنی پریشانی دی، اس کے بارے میں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ بس یہاں تک امام حسین کی شہادت مکمل ہو گئی۔ السلام علیکم۔